تو اس میں بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مجاہدین جو ہیں وہ پیدا کر سکیں اور ہمارا دین. آپ نے یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ ہماری پریورٹی میں کبھی رہا نہیں، پریورٹی لسٹ میں. اب جو صورتحال ہے اس کے بعد سے پریورٹی لسٹ میں آ جانا چاہیے. معیشت یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی؟ میں بالکل متفق ہوں جو رضا رومی صاحب نے کہا، اس سے پہلے ناصر صاحب نے. بات یہ کہ یہ جو غم ہے آبادی کے ایکسپلوژن کا، یہ کوئی نیا غم نہیں ہے ہمارے پاس، بہت پرانا ہے. اور 70s تک تو مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ فیملی پلاننگ کا بڑا اگریسو قسم کی کیمپینز ہوتی تھی، بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، سلوگنز ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے مطلب محترم ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا. اس میں یہ بھی تھی جو فیملی پلاننگ کا مسئلہ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے ڈسکورس کا حصہ نہیں رہی. اور پھر جو ہمارے یہاں ایک وہ ہیں مولوی حضرات، انہوں نے جو ایک رویہ ایک منفی بنایا ہوا ہے اس چیز کے خلاف. اس کی وجہ سے جو ہماری جو کہتے ہیں نا لبرل پولیٹیکل پارٹیز یا ایک نسبتاً سیکولر پولیٹیکل پارٹیز بھی جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ بھی اس معاملے پہ دبک جاتی ہیں. ان کے اندر بھی اگر پیپلز پارٹی سندھ میں یہ کام کر رہی ہے تو اس میں وہ جارحانہ پن نہیں. یہ نہیں کہ یہاں پر سندھ میں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. یہ تک تو میں جانتا ہوں کہ وہاں پر مطلب لوگوں میں پیغام بھی جاتا ہے، فلاں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو پیکیجنگ کیسی ہو، اس کے اوپر اتنے زیادہ پریشر آ رہے ہیں کہ بھئی مولوی حضرات کسی چیز پہ اعتراض نہ کر دیں اور ان کو کہیں پہ سازش کی بو نہ آ جائے. تو مطلب ہے ہم لوگوں نے اس پروگرام کی اسپرٹ کو کھو دیا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں یہ ملک مطلب ہے کبھی مغربی پاکستان جب ہوتا تھا تو 4-4.5 کروڑ کی آبادی سے لے کر ماشاءاللہ 22 گنجان ترین ہماری آبادی ہو گئی ہے. ہماری سب سے ینگ پاپولیشن ہے ہمارے یہاں مطلب ہے. اور ہمیں کہ ان بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان نوجوانوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. ان کو ہم تعلیم نہیں دے پا رہے، ان کو روزگار نہیں دے پا رہے. وہ پورا دن کراچی جیسے بڑا شہر میں وہ گلی کے مطلب نکڑ پہ جو گٹر کا ڈھکن اس پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، وقت ضائع کرتے رہتے. ہمیں ان کو کھپانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو جو چیز ہماری ایسٹ ہو سکتا ہے، نوجوان جو ہے کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ضائع کر رہے کیونکہ ہم ان کو تعلیم نہیں دے پا رہے، ہم ان کو کھیل کے میدان نہیں دے پا رہے، ہم ان کی تربیت نہیں کر پا رہے. تو ایک بہت خطرناک بات ہے کرونا اور نو کرونا. اس پہ تو مطلب ہے ہماری جو اولین 2-4 ترجیحات ہونی چاہیے. اس پہ تعلیم ہو. اچھا اگر آپ تعلیم کا مسئلہ حل کر دیں نا تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو رہے ہوں گے. تعلیم شعور دیتی ہے. تو پھر اس میں جو ایک منفیت آ جاتی ہے، جی ہمیں مطلب فیملی پلاننگ نہیں کرنی، فلاں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بہت ساری چیزیں تعلیم کی وجہ سے آ جائیں گی. تو تعلیم اگر ہماری ترجیح ہو، اس کے بعد دوسری تیسری فیملی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہماری جو آبادی کا کم از کم دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا اکنامک گروتھ ریٹ آپ کی آبادی کے گروتھ ریٹ سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. تو ہمارا تو 2.2 جو ہے ماشاءاللہ اب کہتے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، وہی ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ ہے. تو اس میں تو معاملہ نہیں چلے گا. ہم مطلب اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں حکومت کا کردار ہے. حکومت کے اوپر ہم جیسے لوگوں کو، آپ لوگوں کو پریشر ڈالنا ہے. ہم سب کا انفرادی کردار ہے کہ ہم مطلب ہے ہمارے پاس جو لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے بھی کہیں کہ بھائی خدا کے لیے مطلب ہے 8-9 بچے 10 بچے تو کہیں کہ بھائی بریک لگا لیں، آپ ذرا فیملی پلاننگ پہ توجہ دیں. جی چلیے صاحب بعض اوقات باپ پہچانتا بھی نہیں ہے. جی بات یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ تعلیم کی کمی نہیں کیا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو. تعلیم کی کمی ہے، جہالت والی بات ہے. کیونکہ جس ملک میں پولیو کے قطرے جو ہے وہ پلانا مشکل ہو جائے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پولیو کے قطرے کے جو لوگ لگانے جاتے ہیں، پلانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو گارڈ بھیجنے پڑتے ہیں. تو جو یہ بات نہیں سمجھیں گے وہ فیملی پلاننگ واقعی ایک زمانے میں بڑی اچھی کمپین ہوتی تھی جب تک یہ وفاق کے پاس تھا، جب تک کمپینز اچھی چلتی رہی، ٹی وی کے اوپر بتاتے رہے. یہ تو بہت بڑا بوم ہے جو پاکستان میں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. یہ کرونا والی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا عامر ضیاء صاحب نے. یہ تو پاپولیشن ایک ہمارے لیے مسئلہ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ شہروں میں جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی ہے اور یہ 50 لاکھ بچے اس سال ہیں، اگلے سال 50 لاکھ آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ 10-20 سال بعد پاکستان کی کیا سچویشن ہوگی. وسائل ہمارے پاس ہے نہیں، نہ صحت کے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس تعلیم کے وسائل ہیں. تو ہم کس طرح جو نئی جنریشن آئے گی اس کو کہاں پہ کھپائیں گے، کہاں پہ لے کے جائیں گے. تو یہ صوبوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے لیے وہ اتنا لڑتے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جن چیزوں کے اختیارات آئے ہیں تو کم از کم اس کے اوپر کام کرے. اس پہ بالکل
کمپین چلنی چاہیے, میڈیا کے اوپر بھی چلنی چاہیے, وفاق کو بھی چاہیے, صوبوں کو بھی چاہیے, تاکہ لوگوں کو سمجھائیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو متوسط طبقے کے یا غریب لوگ ہیں انہی کے گھر جو ہے وہ اولادیں زیادہ ہیں, 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں چلو وہ 2-3 پہ قناعت کر لیتے ہیں. تو یہ بالکل ایک کمپین کے ذریعے ان کو سمجھانے والی بات ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی آپ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی. آپ ان کو نہ اچھی تعلیم دے سکیں گے, نہ اچھی خوراک دے سکیں گے, نہ اچھے ان کو صحت دے سکیں گے. تو اگر بچے کم پیدا کیے جائیں اور اس کی کمپین چلائی جائے, اور مولوی حضرات کو ہم چلو برا بلا ہر وقت کہتے رہتے ہیں, اگر ان کو ہم اس کمپین میں اپنے ساتھ شامل کریں, ان کو بٹھائیں, ان کو کنونس کریں, اور وہ بھی اپنے خطبوں میں اور وہ بھی اپنا ایک پارٹ پلے کریں, تو اس کو ہم بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا. ادروائز اگر اسی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گروتھ بڑھتی رہی تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑے گا, جسے گورنمنٹ کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ بالکل اس کو ایک کمپین کو لے کے آگے چلنا ہے, صوبے بھی لے کے چلیں, وفاق بھی لے کے چلے, اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ بچے کم جو ہیں وہی ان کے لیے بہتر ہوں گے, ان بچوں کے لیے بھی بہتری ہوگی اور ان ماں باپ کے لیے بھی بہتری ہوگی. جی بخاری صاحب. جی دیکھیے, واقعی میں بڑی ایک مؤثر پالیسی تھی 70s میں, لیکن اگین جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا اور اس کے بعد افغان جہاد اور ہماری پاپولیشن گروتھ انٹر لنکڈ ہیں باقاعدہ طریقے سے. چونکہ اس دوران جب ہم نے ایک پالیسی وضع کی اور اس وضع کے تحت ہم نے کلرجی کو انوالو کیا, مذہبی طبقے کو انوالو کیا ایک ذہن سازی کے لیے تاکہ معاشرے کی ذہن سازی ہو, تو اس میں بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مجاہدین جو ہیں وہ پیدا کر سکے اور ہمارا دین زیادہ پھیل سکے. اور وہ مائنڈ سیٹ آج تک چل رہا ہے. کیمپینز چلتی ہیں, بڑی ویک سی ہوتی ہیں, اور اگین وہی بات کہ ہمارا جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں جن کی لٹریسی جہاں پہ بالکل نہیں ہے, وہ اپنا گائیڈ آج بھی علماء کو سمجھتے ہیں, اور علماء یقیناً انہیں جو ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی آپ بچے بے فکر ہو کے پیدا کیجئے, رزق کا ضامن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, بے شک ہے, لیکن اگین کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں. ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اور بڑے سوشل فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ ساری کیمپینز جو ہیں غیر مؤثر ثابت ہوتی ہیں. میرا جو کنسرن ابھی یہ ہے, ہمارا پاکستان کے کچھ علاقوں میں اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ کے کچھ علاقوں میں چائلڈ مدر مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک کچھ سوشل ٹیبوز ہیں جس کی وجہ سے ماں کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا اور لوکل گھر پہ وہ جو وہ ہوتا ہے معاملہ وہ کیا جاتا ہے ڈیلیوری کا. اور اگر ہاسپٹلز ہیں بھی, لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں بھی, تو ان کا کمپیٹنس لیول بھی جو ہے وہ بڑا ویک سا ہوتا ہے. وہ بچوں کو یا ان کی مدر کو وہ چیز فراہم نہیں کر سکتی, وہ پروٹیکشن لیول نہیں دے سکتی جو ہاسپٹل باقاعدہ جہاں پہ ایک ٹرینڈ ڈاکٹر دے سکتی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہوگا چائلڈ مدر مورٹیلٹی ریٹ کو کنٹرول کرنا, کیونکہ ٹھیک ہے, مطلب پوائنٹ یہ کہ اویئرنس کیمپین اس سلسلے میں جلد از جلد شروع ہو جانی چاہیے. وفاق صوبے نہ صرف اس میں اپنا کردار ادا کرے بلکہ انفرادی حیثیت میں بھی ہمیں خود بھی اس کے ساتھ اس معاملے